My companions light the stars in the sky. وہ کس لیے انہیں یہ مقام ملا ہے؟ انہوں نے نمازوں کی وجہ سے نہیں تھا، ہے نماز کا عمل، خیرات کا عمل، یہ حکم ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ چہرہ رسول پہ دیکھ کے اپنی جانوں کو، نذرانوں کو، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 ہیں ایک طرف، ایک یا دو، ایک یا دو گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھو اصحاب نے ویل ایکوپڈ آرمی، دنیا کی ساری 8 تلواریں ہیں سارے، اور 70 اونٹ کیا کچھ نہیں، اور وہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں ہیں، اور ساری تلواریں، نیزے، ذرا بس 7 یا 8 ہیں۔ یہ ابو جہل نے بھیجا نا، صرف ضمناً بات آ گئی میری، انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا، وہ جو دیکھ کے تو آؤ نا محمد مصطفیٰ کے جو جانثار ہیں وہ کس طرح تیار ہو کے آئے، اس نے دنیا کی نظر سے دیکھا ہے، زہر کی نظر، ظاہری نظر سے۔ اس نے جب پیغام دیا نا کہ ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں، اس نے کہا آج رات کو جشن مناؤ اور رسیاں گٹھیاں کرو، صبح اٹھیں گے تو ان سب کو باندھ کے گھسیٹ کے مکہ میں لے کے جائیں گے۔ تو اس نے کہا دوسری بات بھی سن لو نا جو میں کہہ رہا ہوں، تم نے ایک بات سنی ہے، ان سب کا ایمان اتنا کامل ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہماری جانیں قربان ہو جائیں گی۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، یہ نہ غلطی میں نہ رہنا، اور یہی بات ہوئی تھی۔ کیا کیا کمال ہو گیا، وہ پہلی فرسٹ بیٹل بٹوین دا بلیورز اینڈ دا نان بلیورز، یہ تھی۔ یہ نام ان صحابہ میں سے میں ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمیر بن مسعود، یہ بڑا ایک عاشق خوبصورت نوجوان، مکہ میں خوبصورت کپڑے پہننے والا اور خوبصورت لباس اور خوبصورت سب سے قیمتی خوشبو لگانے والا، جس گلی سے گزر جائے تو مکے والوں کو پتہ ہوتا ہے اس طرح سے عمیر گزر گیا۔ پر ایک وقت ایسا آیا نا جب در مصطفیٰ پہ آیا، میرے نبی کا غلام بن گیا، میرے نبی کی محبت اور اس پیغام دین حق کو اپنا لیا، اور ایک یہ حالت تھی، وہ میں منظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو نبی رحمت دیکھ کر آنسو آ گئے تھے میرے رسول کے۔ آپ نے دیکھا تو کہا دیکھو پیچھے طرف کون آ رہا ہے، اور کس ہاتھ میں یہ جو نا لیمپ، اس کا وہ روئی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، لیمپ یا شیپ کی بول جو ہے وہ اوپر لپیٹی ہوئی، کہتے ہیں وہ آ رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا میں نے دیکھا ہے اسے، جب مکے کی گلیوں میں جاتا ہوں، جو جس طرح سے گزرتا خوشبو ہوتی، ماں ان کے والدین اسے اعلیٰ کپڑے دیتے تھے، اور آج ان ساری دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن میں آ گیا ہے، اور یہ حال ہے۔ اور اس حال کو دیکھ کے میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں، میرے رب نے کہا ہے کہ رب نے اس کی اس حالت کو دے کر اس کے سینے کو اپنے نور کے جلووں سے منور کر دیا۔ کتنا بڑا انعام! آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس مکے میں بڑے بڑے امیر تھے، کسی کو نہیں پتا کتنے امیر گزرے ہیں، لیکن اس کو عمیر کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کی دولتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی لگا لی۔ یہ شان ہوتی ہے۔ آج ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ ذکر و فکر کا جو حلقہ کریں گے، یہ بھی انعام ہے۔ یہ ہے کہ these are the pure Sufis. That's why we salute them, and we should salute. It is a part of our belief. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنی مشہوری کے لیے نہیں گزاری، آنے والے کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کر دیا۔ اللہ کے ذکر کرنے والے دیکھیں، اب 17 جو ہے نا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کا مثال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ احادیث حضور کے ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، 2200 سے زیادہ، کچھ کہتے ہیں 3000، کچھ کہتے ہیں 4000، لیکن سب سے زیادہ narrated حدیث are narrated by حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اتنی پیاری تھیں کہ حضور فرماتے ہیں this is the beautiful saying of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم regarding to her status. اب کہتے ہیں مجھے ساری ازواج پیاری ہیں لیکن عائشہ کا اپنا مقام، اور یہ مقام اس لیے حاصل ہوا ہے، اتنی پاک تھی، اتنی مطہر تھی، اتنی نالجبل تھی،
یہ آپ کے وصال کے سرکار کے وصال کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کے پاس آتا، خاص کر عورتوں کے حوالے سے، ہیریٹنس کے حوالے سے۔ تو آپ جو ہے نا، آپ سے یہ خوبصورت ایک ہے حدیث پاک، اور حضور کو یہ خواب آئی تھی، ایسے نہیں نکاح ہوا، یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ یہ سلک میں لپیٹی ہوئی ایک چیز پیش کر دی تھی، اور حضور نے کھول کے دیکھا تو حضرت عائشہ، اور اس کے بعد پھر یہ عقد ہوا تھا۔ اب اللہ کی مرضی سے عقد ہوا ہے، تو پھر جب اس خالق کا جو اس کی مرضی سے ہو، ان کے اوپر اگر بہتان لگے تو وہ بہتان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب یہ حقیقت ہوئی نا، حضور بھی پریشان ہو گئے تھے کہ عائشہ توبہ کر لے، نہیں تو پھر بتا دے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر توبہ کرتی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں سچ بتاتی ہوں